يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا رفیق بنائے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں شامل کرے۔ یہ آیت ہر کلاس سے پہلے شروع میں آپ کو سنوانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں، جن کے لیے ہم ہر روز اپنی نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ چلیں جی، اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اپنا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وقف۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم وقف کہاں پہ کرتے ہیں؟ اب وقف جو ہے وہ ہوتا ہے رکنا، کچھ دیر کے لیے رکنا۔ تلاوت ہم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے لیے سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، یہ وقف کہلاتا ہے۔ اب وقف کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے لیے جن اصولوں کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس میں سب سے پہلے جو نمبر 4 پہ ہے نا، یہ سمجھ لیں پہلے۔ ویسے جو ترتیب یہاں پہ دی ہوئی ہے نا، اس ترتیب کی بجائے اگر آپ اس ترتیب سے دیکھیں گے تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا، لیکن آپ کے پاس کاپی اور پین ہونا چاہیے۔ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر کسی بھی ایسے لفظ پہ آپ رکتے ہیں جس کے اوپر زبر ہے، یا کسی ایسے لفظ پہ رکتے ہیں جس کے نیچے زیر ہے یا اس کے اوپر پیش ہے، یعنی حرکات ثلاثہ میں سے کوئی بھی حرکت اگر اس لفظ پہ پائی جاتی ہے، یا پھر دو زیر، ایک سنگل زیر بھی اور ڈبل زیر بھی اگر کسی کے نیچے ہے، اور پانچویں بات اگر دو پیش ہیں، تو ایک ہی طریقے سے روکا جاتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ زبر، زیر، پیش، یعنی حرکات ثلاثہ، دو زیر اور دو پیش۔ دو زبر کو چھوڑ دیں، اس کے لیے الگ رول ہے۔ یہ 5 حرکات اگر کسی لفظ پہ ہیں اور آپ نے وہاں پہ وقف کرنا ہے تو آپ نے ایک ہی طریقے سے وقف کرنا ہے کہ ان حرکات کو جزم میں بدل لینا ہے۔ اگر سابارہ ہے اور آگے آپ اس پہ وقف کرتے ہیں، یعنی آیت ہے آگے اور آپ اس پہ وقف کرتے ہیں، تو یہ وقف کس طریقے سے ہوگا؟ سابار۔ اگر زیر ہے، ساباری بھی ہو پھر بھی صبر۔ الفلقی، الفلق۔ اگر پیش ہے اکبرو تو اکبر پڑھیں گے اسے۔ کافرین ہے تو کافر پڑھیں گے۔ احدن ہے تو احد پڑھیں گے، یعنی کسی بھی لفظ کے اوپر اگر دو پیش ہیں۔ اچھا، لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی اس کے اوپر تو دو پیش ہیں، تو اگر آگے آیت آ جاتی ہے تو ہم نے پھر ایک پیش ہٹا دینی ہے، صرف ایک پیش پڑھنی ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ آیا کچھ لوگوں میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، احدن ہے، آگے گول ہا ہے، آیت ہے، ہم نے رکنا ہے، تو ہم کیسے رکیں گے؟ وہ کہتے ہیں دو پیش ہیں تو ایک پیش ہٹا دیں گے، ایک رہنے دیں گے، اسے احدو پڑھیں گے۔ نہیں، یہ غلط ہے، دونوں پیش ہٹا دیں گے۔ دو زیر ہیں تو دونوں زیر ہٹا دیں گے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ہر چیز ہٹا کے اسے جزم کی طرح سے پڑھیں گے۔ اسے پڑھیں گے جیسے ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کے اوپر دو پیش ہوں، دونوں ہٹا دیں گے۔ مطلب زیادہ تر تو اسی میں سمجھ آ گئی ہمیں کہ زبر، زیر، پیش، دو زیر اور دو پیش ہوں تو اس کو وہاں پہ وقف اس طرح سے کرنا ہے۔ اب رہ گئی بات دو زبر کی۔ دو پیش اور دو زیر کیا تو ہم نے سمجھ لیا نا،
دو زبر اگر ہوں گے جیسے کبیرہ، کبیرن ہے نا یہ، تو اسے پھر ہم پڑھیں گے کبیرہ۔ یہاں پہ الف بھی ہے، دو زبر بھی ہیں، یہاں پہ اب کبیر نہیں پڑھیں گے، میرا خیال ہے یہاں سے وہ مسکانسیپشن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ دو زبر جہاں پہ ہے وہاں پہ پھر وقف کرتے ہوئے پھر ایک زبر کہہ لیں یا الف کہہ لیں، اسے پھر کبیر نہیں پڑھنا، اسے کبیرہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہدن، اس میں یا بھی ہے، آگے دو زبر بھی ہیں، اسے پڑھیں گے ہدا۔ شیئن کو شیعہ، جز'ن کو جز'a۔ دو رول ہو گئے، یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، اس پہ صرف اس پہ وقف کرتے ہوئے اسے جزم میں بدل دینا ہے، لیکن اگر دو زبر ہیں تو اسے الف کے ساتھ پڑھنا ہے، کبیرہ، شیعہ، جز'a۔ تیسری بات، اگر حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرنا ہے، حروف مدہ تو آپ نے پڑھے تھے نا، با، بو، بی، اگر کوئی بھی حروف مدہ میں سے ہے، جیسے قالو ہے، اب یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، یحییٰ ہے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تلاہا ہے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو یہاں کیا کرنا ہے، انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، اسی طرح سے جیسے وہ ہیں۔ جیسے آخر میں اگر آتا ہے یحییٰ، تو وہاں پہ کوئی آیت آ گئی، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اب آیت ہے تو یحییٰ کو ہم کیسے پڑھیں، اس کی مد کو کیا کریں، یا تلاہا والشمس وضحاہا، تو اب وہاں پہ آیت آ رہی ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کیسے وقف کریں، تو وہاں پہ ایز اٹ از اسے رہنے دینا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب آخر میں ہے جنتی، تو اسے ویسے ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک، اسے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ نمبر 3 تو مطلب اس پہ ہمیں یہ کوئی ذہن میں کنفیوژن آنی نہیں چاہیے کہ یہاں پہ وقف کیوں کرنا ہے۔ اب جو یاد رکھنے والی بات ہے، یہ نمبر 1 جو پوائنٹ ہے نا، جس میں نمبر 4 پہ کرنا، یہ بھی بڑا کنفیوژن لوگوں میں ہوتی ہے، اکثر پوچھتے ہیں جی اس پہ کیسے وقف کرنا ہے، آخر میں گولتا آ گئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے واحدتن، بقرتن، غیر ہی، اس پہ کیا کرنا ہے، گول تا ہے یا گول ہا ہے، ٹھیک ہے، واحدتن ہے، بقرتن ہے، اب یہاں پہ تا کو سرے سے ختم کر دینا ہے، یہاں پہ ہا کی ساؤنڈ آئے گی، باقارہ، واحدتن ہے، تا کو ہی کو ختم کر دینا ہے، وہاں پہ جو گول تا لکھی ہوئی تھی نا، اس پہ سمجھو نقطے بھی ختم، دو زبر بھی ختم، اب یہ پیچھے ہا رہ گئی، اب اسے پڑھیں گے واحدہ، باقارہ۔ اسی طرح اگر تا ہے ہی نہیں، ہا ہے، پھر اس ہا کی ساؤنڈ آئے گی، اسے جزم والی ہا پڑھیں گے، بے شک اس کے نیچے کھڑی زیر ہے یا کھڑی زبر ہے یا الٹی پیش ہے، جیسے رسول ہو، اب ہو تو مدات میں سے آتا ہے نا، اسے صرف ہا کی ساؤنڈ دینی ہے، رسول، غیری ہی تھا، غیری ہی، آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے، غیری رسول، اب ہا کی ساؤنڈ کو جزم میں بدل دینا۔ یہ دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ گول تا کو ختم کر کے وہاں پہ ہا کی ساؤنڈ دینی ہے، جہاں پہ آلریڈی ہا ہے اس ہا کی جو مد ہے اسے ختم کر دینا ہے، رسول ہو کی ہو کو ختم کرنا ہے، ہا کی ساؤنڈ باقی رہے گی، غیر ہی کی ہی جو ہے مد اس کو ختم کرنا ہے، ہا کی ساؤنڈ باقی رہے گی۔ تو یہ 4 اہم پوائنٹس ہیں، یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے وقف کرنا کیسے ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، کرنا کیسے ہے، کہاں پہ کرنا ہے ابھی وہ بات نہیں میں کر رہی، کیسے کرنا ہے۔ 4 باتیں کیا ہیں، پہلی بات کیا، زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش، ان 5 جگہوں پہ جب اگر آیت آ جاتی ہے تو ہم نے اس کو جزم میں بدل دینا ہے، صبرہ کو صبر، کافرین کو کافر، احدن کو احد، چاہے 2 پیشیں ہوں، 2 زیریں ہوں، ایک زبر زیر پیش ہو، ان 5 پہ جزم میں بدل دینا ہے۔ اور اگر 2 زبر اور الف ساتھ ہو، جیسے کبیرہ، تو وہاں پہ کبیرہ پڑھنا ہے، کبیرن نہیں پڑھنا، کبیرن کو پہ وقف کرتے ہوئے وہاں پہ صرف اسے ایک الف برابر لمبا کرنا ہے، 2 زبر نہیں پڑھنے۔ اور اسی طرح حروف مدہ
اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اور آخری بات، گول تا اور گول ہا پر وقف کرتے ہوئے ہمیشہ اسے جزم والی ہا میں بدل کر پڑھ لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہے کہ شد پر وقف کرتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ اگر شد آ گیا جیسے تبت یدا ابی لہب و، آگے با پہ تب پہ شد آ رہا ہے، تو اب وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا کہ اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، تبن ہے یا تبن ہے یا تب، اس کو ظاہر نہیں کرنا، مگر شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے وقف کر لیا جاتا ہے۔ یعنی اس پہ ہم نے اس کی شدت کو برقرار رکھنا ہے، اس پہ دو حرکت کی برابر رکنا بھی ہے۔ جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، تب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الیہ جو ہے نا، الیہ اب زبر ہے، اس کو زبر جو حرکت ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا، اسے پڑھنا الیہ۔ اشق تھا کاف کے اوپر پیش ہے لیکن اس پیش کو ظاہر نہیں کرنا، اشق لہن، جیسے کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہاں پہ وقف کر لیا جاتا، ٹھیک۔ تو یہ ہے۔ اچھا اگر زبر کے بعد خالی یا ہو، خالی یا بھی تو ہوتی ہے نا، تو پھر وہاں وقف کرتے ہوئے زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے وقف کرنا ہے۔ دیکھیں سبح اسم ربک الاعلی، اب وہاں پہ اعلیٰ کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے جب وہاں پہ رکنا ہے تو ہم نے ایک مد کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الاشقا، اشقا پہ بھی قاف کے اوپر زبر نہیں ہے لیکن چھوٹی یا ہے ساتھ، تو اسے جب اگر وقف نہ کرنا ہو پھر تو اسے آگے ملا دیں گے اشق الذی، لیکن اگر ملانا نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ رکنا ہے، پھر اسے ایک مد کے برابر یعنی دو حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اتقا، تقوا، مسوا، یہ سارے لفظ ایسے ہیں جن کے نیچے، جن کے آگے یا ہے لیکن مد نہیں ہے، سمپل زبر ہے، اگر ہم نے وہاں پہ رکنا ہو تو ہم نے اسے مد بنا دینا۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ قرآن پڑھتے ہوئے کہاں رکا جائے، رکا کدھر جائے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنے کی جگہ کی پہچان حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے نا، کہ کس جگہ پہ ٹھہرنا ہے کس جگہ پہ، کیونکہ بے موقع اگر ہم وقف کریں گے وہاں تو مفہوم ہی بدل جائے گا۔ اس لیے علماء تجوید نے اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ علامات مقرر کر دی ہیں جو قرآن میں پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ہم ان علامات کے مطابق وقف کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا کلاس ایک تو بیچ میں آپ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا ہماری، ہینڈ ریز نہ کیا کریں، میسج نہ کیا کریں، ہاں اپنی کلاس میں میسج کر دیں کہ لوگ کلاس جوائن کر لیں۔ زوم میں 100 لوگ تک آ سکتے ہیں، یہاں پہ ابھی آپ کی کلاس میں صرف 66 لوگ ہیں، تو ان سے کہیں کہ کلاس جوائن کریں، باقی لوگوں کو اپنی کلاس کے گروپ پہ میسج کریں، ادھر نہ میسج کریں کوئی۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں ہم وہ کیا علامات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے جو بہت زیادہ آپ کو علامت نظر آتی ہے قرآن میں، وہ میم لکھا ہوا ہوتا ہے، میم۔ اب میم سے لفظ کیا بنتا ہے، اس لفظ کو یاد رکھیں تو آپ کو یہ بھی یاد رہ جائے گا کہ یہاں پہ ہم نے کیا وقف کرنا ہے۔ میم کا سے مطلب ہے وقف اللازم، یہاں پہ لازمی وقف کرنا ہے، یہاں وقف کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو پہ بھی وقف کرنا چاہیے، یقیناً وقف کرنا چاہیے۔ ایک بہت ضروری چیز ہے معانقہ، آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 نقطے، 2 نقطے اور اوپر ایک 3 نقطہ، اسے کہا جاتا ہے معانقہ۔ آپ کو کئی جگہ ملے گا، شروع میں سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی آپ کو معانقہ ملتا ہے، ذالک الکتاب لا ریبہ، اس کے بعد آپ کو 3 نقطے نظر آئیں گے، پھر فیہ کے بعد 3 نقطے نظر آئیں گے، اسے کہتے ہیں معانقہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے پہ رکیں گے جہاں پہ 3 نقطے ہیں تو معنی ایک ہوگا اور وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ پہلے پہ نہیں رکیں گے تو پھر دوسرے پہ رک جائیں، پھر پہلے پہ بالکل نہیں رکنا۔ ان دونوں میں سے ایک پہ رکنا ہے لازمی اور دوسرے پہ بالکل نہیں رکنا۔ آپ جس پہ بھی رکیں گے معنی یہ اس کا چینج ہو جائے گا۔ اب یہی والی اگزامپل آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب، آپ یہاں پہ رک گئے، رکنے کے بعد آپ اگلی آیت پڑھتے ہیں فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں آپ رک گئے، بات اتنی ختم کر دی۔ آگے آپ نے کہا فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب بن گیا۔ اب اگر آپ پہلے پہ نہیں رکتے دوسرے پہ رکتے ہیں، پھر دیکھیے اب کیا ترجمہ بنے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو اس میں کا لفظ ہے نا، یہ پہلے فقرے میں آ گیا۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فقرہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اگلا فقرہ پھر آپ بولتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر آپ پہلے رکے تھے پھر کیا بنا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب، یہ بغیر شک و شبے والی کتاب ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب میننگ نہیں بدلتا، لیکن سینٹنس جو ہے اس کا سٹرکچر بدل جاتا ہے۔ دو سینٹنس ہیں، دونوں کا مطلب یہ فیہ کا جو لفظ ہے یا پہلے والی سینٹنس کے ساتھ آئے گا یا دوسری کے ساتھ آئے گا، اس لیے آپ دونوں جگہ نہ رکیں۔ جہاں جہاں پہ بھی معانقہ آئے گا وہاں پہ اسی طرح کے آپ کو 3 نقطے ملیں گے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے 3 نقطے 2 جگہ لگے ہوئے ملیں گے، ان دونوں میں سے ایک جگہ آپ نے رکنا ہے۔ ایک ہوتا ہے وقف الاولیٰ، یہ نشان ہوتا ہے اس کے پاس قاف لام یا کا، اس نشان پر وقف کرنا چاہیے، وقف کرنا سنت ہے۔ پھر ایک جگہ پہ سکتہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک الف کے برابر آواز کو روکنا ہے لیکن سانس توڑے بغیر جاری رکھنا ہے۔ یہ بھی قرآن میں آپ کو کچھ جگہوں پہ ملے گا، بہت مشہور ہے ایک جگہ وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کون ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی جب انسان کے اوپر جان کنی کا وقت ہوتا ہے پھر کہا جاتا ہے لاؤ کسی طبیب کو، لاؤ کسی دم کرنے والے کو۔ وقیلا، یہ اب من کے بعد جو ہے نا سکتہ آ گیا۔ اب من کے بعد آپ نے سانس توڑے بغیر رکنا ہے کچھ دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ آواز روکنی ہے، سانس نہیں لینا، سانس توڑے بغیر پڑھنا ہے۔ وقیلا من راق، آگے پھر ہے کلا بل ران علی قلوبہم۔ اب بل کے بعد رکنا تو ہے، ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ کلا بل، کلا بل، بل کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکتہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ رکنا تو ہے لیکن سانس نہیں توڑنا۔ پھر ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے وقف النبی، وقف جبریل، وقف غفران، یہ تینوں جگہوں پہ وقف کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کسی وقت نہیں بھی کر سکتے کوئی بات نہیں۔ اب ہے جی لا، لا کا تو مطلب ہی ہوتا نہیں۔ اب لا جہاں پہ ہو وہاں پہ آپ، لا ہوتا ہے آیت کے کہیں درمیان میں، بیچ میں، دوران آیت وہاں پہ نہ روکیں، اور اگر رک گئے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ لا آیت کے نشان پر ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو وقف کر لیں چاہے ملا کے پڑھ لیں۔ اب لا کے لیے 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ لا اگر درمیان میں ہے پھر تو آپ اگر وقف وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ نے پیچھے سے 1-2 لفظ اور پڑھ کے پھر چلنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے۔ لیکن اگر وہ لا جو ہے وہ آیت کے نشان پہ ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ وقف کریں چاہے تو نہ پڑھیں۔ ایک جگہ پہ آتا ہے الوصل الاولیٰ، یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہوتا ہے۔ اب آگے 3 نشان ایسے زا، قاف، صاد، بہتر ہے کہ وہاں پہ نہ رکیں، اور اگر وقف کیا بھی ہے، رک بھی گئے ہیں تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر نہ کریں تو بہتر ہے، کر بھی لیں تو پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں۔
اب پھر سواد لام اور قاف فا، یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہے، لیکن اگر وقف کر بھی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ جیم ہوتا ہے الوقف الجائز، جیسے تھا میم الوقف اللازم، یہاں پہ الوقف الجائز، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ جیم سے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے وقف کر لیا تو بھی جائز ہے، وقف نہ کیا تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ساری باتوں میں سے بات جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ لا پر آپ نے نہیں رکنا، اگر وہ آیت پہ ہے تو وہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہی کرنا، ٹھیک ہے، وہاں نہ رکیں لا پہ، سوری اس پہ وقف نہیں کرنا، لا پر نہ رکیں، یعنی اگر آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے چاہے وقف کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوران آیت جو ہے وہاں پہ آپ نے نہیں رکنا، اگر رکا تو پھر آپ کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا پڑے گا۔ اور یہ جو نشانات ہیں سواد لام کا، زا قاف سواد، ان پہ بھی نہ رکنا ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ان پر نہ رکیں، باقی جتنی علامات ہیں ان سب پہ آپ نے وقف کرتے چلے جانا۔ تو یہ ہے دو چیزیں، آپ یہ اس سے یاد رکھیں کہ جیم سے جہاں پہ جیم آئے گا اس کا مطلب ہے وقف جائز، وہاں پہ آپ کی مرضی ہے، آپ جائز ہے، آپ رکو گئے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رکے تو بھی ٹھیک ہے۔ میم جہاں پہ آیا وہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے، یہ وقف لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں اگر آپ یاد رکھیں گی اور ان کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے معانقہ والی بات، یہ کچھ مجھے لگتا ہے آپ کے لیے نہیں ہوگی، اس کو آپ ذہن نشین اچھی طرح سے کر لیں، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں۔ چلیں جی، بس یہ باتیں تھیں وقت سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کچھ دنوں میں جو تجوید سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سیکھی ہیں، ان سے ضرور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنے قرآن پڑھتے ہوئے اپلائی کریں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے بعد اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں جو بہت تکلیف میں ہیں، مشکلات میں ہیں، یہ ہم صرف ان کی تصویریں دیکھ کے تھوڑا سا افسوس کر لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ وہ لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اب ہم ان کے ساتھ جا کے نہ تو لڑ سکتے ہیں، نہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو ہم کر سکتے ہیں نا، وہ دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے، جس پہ بھی آپ کو بھروسہ ہے، جس تنظیم پہ، ان کے تھرو آپ ان کی مدد کریں، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، دعا کبھی نہ چھوڑیں، دعا کو ہلکا نہ سمجھیں، کیونکہ جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان مشکلات کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہے۔ مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے، تکلیف ایک جگہ پہ ہوتی ہے جسم میں تو پورا جسم اس تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، ایک انگلی میں بھی ہمارے کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم ہمارا بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی مثال دی ہے کہ یہ ایک جسم کی طرح سے، اخوت اس کو کہتے ہیں، جو بے کانٹا، جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ اور جب ایسے موقع آتے ہیں تو ہم اس کی عملی تصویر دیکھتے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک درد اور ایک کرب اور ایک مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ ظاہر ہے عام لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارباب اختیار کو توفیق دے کہ وہ ان کے خلاف کوئی زبان ہی کھول لیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف وہ کچھ بولیں، کوئی جو عمل وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
یہ لوگ جب پیش ہوں گے ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے کہ ہم ان کے تماشا دیکھتے رہتے. میں اور آپ صرف دو ہی کام کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، وہ کریں. مالی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں تو دعا تو ضرور ہی کریں. میں نے آپ کے گروپ میں وہ دعائیں بھی شیئر کی تھیں، قنوت نازلہ بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موقع پہ جو دعا کیا کرتے تھے. تو اب ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کیا کریں. ابھی بھی ہم دعا کرتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بیوتہم ودمر دیارہم وکسر اعمارہم وقرب آجالہم وانزل بہم بعثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم اعز المسلمین والمسلمات. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، آپس میں ہماری اصلاح کر دے، اور اپنے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما. اے اللہ ان کافروں پر لعنت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں کو قتل کرتے ہیں. اللہم خالف بین کلمتہم. اے اللہ ان کی باتوں میں اختلاف ڈال دے. وزلزل اقدامہم، اور ان کے قدموں کو ڈگمگا دے. وشتت شملہم، اور ان کو پریشان کر دے. وفرق جمعہم، اور ان کی جمعیت کو منتشر کر دے. وخرب بیوتہم، ان کے گھروں کو برباد کر دے. ودمر دیارہم، اور ان کے دروازوں کو توڑ دے. وقصر اعمارہم، اور ان کی عمارتوں کو توڑ دے. وقرب آجالہم، اور ان کی موت ان کے قریب کر دے. وانزل بہم بعثک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. یا اللہ ان مجرم قوموں پر ایسا عذاب نازل فرما جو لوٹنے والا نہ ہو. اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.